آپ کی ہر پریشانی کا حل اسلامی کلک، مکمل اسلامی چینل۔ بالکل اسی طرح عملیات کے حوالے سے خصوصاً وہ لوگ جو طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف کا شکار رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں، اور گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں اب آگے بڑھنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا۔ اگر کاروبار ہے تو کاروبار مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا مٹی بن جاتا ہے، گھر کے اندر نا اتفاقی، ناچاکی، بچوں کے اندر بیجا لڑائی جھگڑے۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ بعض لوگ ان مشکلات کا ایسے شکار ہوتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ہاتھ نہیں آ پاتی۔ آج ایک ایسا ہی بہترین، ایسا ہی مجرب اور خاص اور مختصر سا عمل آپ احباب کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ گویا اس کے نصیب کو تالے لگ گئے ہیں، تو یہ ایسا عمل ہے جو آپ کے نصیب میں لگے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ گویا مجھے یوں لگتا ہے میرے نصیب کے اندر سختیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ آپ کی نصیب کی سختیوں کو دور کر دے گا۔ آپ کی ہر قسم کی پریشانی کے لیے، تکلیف کے لیے، مصائب و آلام کے لیے یہ وظیفہ نہایت سہل ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ ہر کوئی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ نہایت سہل اور آسان ہے۔ جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، جو بھی تکلیف درپیش ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اپنے مقصد کو، اپنی مشکل کو، اپنے پریشانی کو ذہن میں رکھیں۔ شادی کا مسئلہ ہے تو شادی میں رکاوٹ دور کرنے کا ذہن میں رکھیں۔ کاروبار کا مسئلہ ہے تو کاروبار میں ترقی کو ذہن میں رکھیں۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد کے فرما برداری کو ذہن میں رکھیں۔ شوہر ناراض ہے تو شوہر کے دل میں محبت کو ذہن میں رکھیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس ایک وظیفے سے آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اگر اس کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ کسی بھی پیر والے دن یہ عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ پیر کے دن آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ عمل یہ ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی کو پڑھ لیجئے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ اللہ اکبر، 11 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ، پھر 11 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب یہ تینوں اسم پاک آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمد شریف، یہ سورت آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو پھر دوبارہ سے پوری بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ جب سورہ فاتحہ 40 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں دوبارہ 11 درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، خالص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور اللہ کو واسطہ دیجئے کہ جو میں نے یہ عمل کیا ہے، ان کی برکت سے میرے اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما، میری اس مشکل کو دور فرما، میری اس پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما۔ آپ یہ عمل کر کے خود بھی اپنے لیے دعا کیجئے، اور یہاں ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے والوں کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اللہ کریم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔